مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين تمام قسم کی تعریفات، تکبیرات، تحلیلات، تسبیحات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جس نے ہمیں آج بروقت نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ عز و جل نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ رحمت، بخشش اور مغفرت کی دعائیں فقہائے اعظام کے لیے، محدثین کرام کے لیے، اولیاء کرام کے لیے اور بزرگان دین کے لیے، جن کی محنتوں اور کوششوں سے یہ سچا اور سچا دین ہم تک پہنچا ہے۔ گفتگو کے آغاز سے قبل دو تین باتیں نوٹ فرما لیں۔ جمعے کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خطبہ غور سے سنا جائے، خطبے کے دوران کوئی لغو حرکت نہ کی جائے، گفتگو نہ کی جائے، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس بیٹھا ہوا کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے تو آپ اس کو بھی منع نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں جب آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز جمعے کا ثواب وہ پورا کا پورا آپ کو ملے گا۔ آج کے اس افتتاحی خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر چار چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، مسجد کی اہمیت، مسجد کی قدر و قیمت،
نمبر 2، مسجد بنانے کی فضیلت اور اس کے مناقب۔ نمبر 3، مسجد آباد کرنے کے فضائل۔ اور نمبر 4، مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرنا۔ ان 4 چیزوں کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے وہ حق بات بیان کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین کا گھر بنانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تو اپنی مرضی سے مسجدیں تعمیر نہیں کروا سکے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں وہاں حالات مشکل تھے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قباء مقام پہ چند دن قیام کیا، 7 دن یا بعض احادیث کی روشنی میں 14 دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام قباء کے مقام پہ رکے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے اس مقام پہ بھی مسجد کی بنیاد رکھی اور مسجد تعمیر کی۔ حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام اور پڑاؤ یہ مقام قباء نہیں تھا، آپ نے آگے جانا تھا۔ چند دن یہاں پہ ٹھہرے اور وہ بھی مسجد کے بغیر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر یہاں نہیں رکے، یہاں پہ مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور مسجد تعمیر کی۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ حاجی اور عمرے والے لوگ جاتے ہیں، 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں اور عمرے کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے نکلتے ہیں، اپنی سواری پہ سوار ہیں، صحابہ کرام آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے پیار کرنے والے لوگ آپ کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ ہر شخص کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ محبوب پیغمبر میرے گھر میں تشریف لائیں، یہ سعادت، یہ شرف مجھے نصیب ہو۔ اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، دعوها فإنها مأمورہ، لوگوں میری سواری کو آزاد رہنے دو، اس کو چھوڑ دو، یہ رب کے حکم کی پابند ہے۔ رب العالمین جہاں چاہیں گے یہ وہاں پہ بیٹھے گی۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سواری سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب یہاں پہ اترے تو سب سے پہلے اپنا گھر تعمیر نہیں کیا، حالانکہ آپ کے پاس گھر نہیں تھا، کمرے نہیں تھے، ضرورت تھی، مکہ چھوڑ کے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، مکان کی ضرورت تھی، کمرے کی ضرورت تھی۔ یہ کمرے، یہ مکان ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو غرفے ہیں یہ بعد میں بنے ہیں۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر پتھر اٹھا رہے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر اینٹیں اٹھا رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک اشارے پہ اپنی گردن کٹوا دیا کرتے تھے، اگر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر چاہتے تو ایک اشارہ کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مسجد تعمیر کر دیتے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا، خود
پتھر اٹھائے، خود اینٹیں اٹھائی، خود مٹی اٹھائی۔ میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ واعظ اور نصیحت ہے، لوگوں مسجدیں بناؤ، مسجد بنانے والوں کے ساتھ تعاون کرو، پتھر اٹھاؤ، اینٹیں اٹھاؤ، مسجدوں میں لگاؤ، تاکہ آپ کا نام بھی قیامت تک مسجدیں بنوانے والوں کے ساتھ لکھا جائے۔ یہ واعظ تھی، یہ نصیحت تھی مسجد بنانے کی، آپ علیہ السلام کے خود پتھر اٹھانے کی، اینٹیں اٹھانے کی، کہ لوگوں ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کرو جو مسجدیں بناتے ہیں، تاکہ کل قیامت تک آپ کا نام بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھا جائے جو مسجد بناتے ہیں، مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ مسجدیں بنانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں مساجد کی تعمیر یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ معاشرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العالمین کا گھر اس معاشرے کے اندر، اس بستی کے اندر، اس شہر کے اندر موجود نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور قصہ خلیل اللہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ رب العالمین نے حکم دیا، ابراہیم اپنے پھول جیسے بیٹے کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو یہاں سے اٹھاؤ اور مکہ المکرمہ میں جا کے چھوڑ آؤ۔ وہ بیٹا جو 80-82 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین سے مانگ کے ابراہیم علیہ السلام نے لیا تھا، بال سفید ہو چکے تھے، مایوس ہو چکے تھے اولاد کی نعمت سے، اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ بیٹا اسماعیل عطا کیا۔ رب العالمین نے حکم دیا، ابراہیم اپنے بیٹے کو اہلیہ سمیت مکہ المکرمہ میں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لیتے ہیں، اہلیہ کو لیتے ہیں، اور کہاں جا کے آباد ہوتے ہیں؟ رب نے کہا تھا مکہ چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام عند بیتک المحرم، جہاں رب العالمین کا پہلا گھر تھا اس کائنات میں، بیت اللہ، اس کے قریب جا کے اپنی اہلیہ کو، اپنے بیٹے کو چھوڑتے ہیں۔ ویران جگہ ہے، جنگل ہے، کوئی گھر قریب نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں، لیکن رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور بیٹے کو وہاں چھوڑتے ہیں۔ کس لیے؟ یہ مقصد بھی اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ذکر کرتے ہیں، لیقیم الصلاۃ، وہاں پہ چھوڑنا ہے تاکہ وہاں پہ وہ نماز کی پابندی کریں، نماز کو قائم کریں۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، یہ واعظ ہے، یہ نصیحت ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ دنیا کا رواج ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی شخص کو فراخی سے نوازتے ہیں، کسی شخص کو دولت دیتے ہیں، کاروبار اچھا چلتا ہے، ہر شخص کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کسی اچھی جگہ پہ میں پلاٹ لوں، وہاں پہ مکان بناؤں، کسی پرسکون سوسائٹی میں جا کے اپنا مکان تعمیر کروں، وہاں رہنے والے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، وہاں رہنے والے لوگ بڑے امن پسند ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، میں یہ چاہتا ہوں وہاں پہ جا کے اپنا مکان تعمیر کروں۔ کیا خیال ہے؟ یہ میری اور آپ کی اور اس معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کی یہ خواہش نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ رب اگر دے تو استعمال کرنا چاہیے۔ مکان انسان کی ضرورت ہے، بنانا چاہیے، لیکن کوشش کیجئے مکان وہاں پہ بنائیں جہاں پہلے سے رب العالمین کا گھر موجود ہو، رب العالمین کا گھر موجود ہو۔ اگر گھر موجود نہیں، خود کوشش کرو، خود تھوڑی سی محنت کرو، اور وہاں پہ سب سے پہلے رب العالمین کے گھر کی بنیاد رکھو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یہ اللہ کے انبیاء کرام اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں پہ اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر شروع کرو۔ شروع کی گئی، ابراہیم علیہ السلام خود تعمیر کر رہے ہیں، بیٹا اسماعیل
علیہ الصلاۃ والسلام مزدوری کا کام کر رہا ہے، مزدور ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کا یہ گھر دوبارہ تعمیر ہوا۔ معزز سامعین اکرام، پھر اللہ رب العالمین نے جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے واعظ ہے، نصیحت ہے، سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، کعبۃ اللہ بنایا، جس کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص وہاں پہ ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب اور اجر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر تعمیر کیا اور پھر مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں گئے، میں نے رب کا گھر تعمیر کیا ہے، یہ تو قبول ہوگا، میں نے بڑی نیکی کا کام کر دیا ہے، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ربنا انکا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم نے یہ گھر تعمیر کیا ہے، ہم سے قبول فرما لے، ہم سے یہ نیکی قبول فرما لے۔ نیکی کر کے یہ نہیں سوچنا میں نے نیکی کر دی ہے رب قبول کرے گا، اب میرے حصے میں جنت آئی کہ آئی ہے، نہیں۔ نیکی کر کے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے کہ رب العالمین اس کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ یہ پہلا نقطہ تھا میرا کہ مسجد کی اہمیت اور مسجد کی قدر و قیمت، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا گھر ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، چند دن رکے، رب کا گھر پہلے تعمیر کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں پہ جا کے قیام کرتے ہیں، مسجد نبوی جہاں پہ تعمیر ہوئی، گھر اپنا بعد میں بنایا ہے، ازواج کے حجرے بعد میں تعمیر کیے ہیں، پہلے اپنا گھر تعمیر کیا ہے۔ یہ مسجد کی اہمیت ہے، یہ مسجد کی قدر و قیمت ہے۔ دوسرا نقطہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے مساجد کی تعمیر کی فضیلت کیا ہے۔ بے شمار مرتبہ آپ نے سن رکھی ہے، علماء کرام حدیث بیان کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوا ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے یہ بائیں سائڈ پہ آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو جگہ مل سکے۔ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ یذکر اللہ فیہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رب کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یبتغی بہ وجہ اللہ، مجھ سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں، مجھ سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائیں، مجھ سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور دوسری حدیث بھی آپ علیہ السلام کی وہ آپ نے سن رکھی ہے۔ معزز سامعین کرام، شرط کیا ہے؟ جو بندہ مسجد تعمیر کرتا ہے اور اپنا نام مٹا دیتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے اپنا نام مٹا دیتا ہے، مسجد بناتا ہے صدارت کے لیے نہیں، مسجد بناتا ہے مسجد کے گیٹ پہ اپنا نام لکھنے کے لیے نہیں، مسجد بناتا ہے کمیٹی کا صدر اور چیئرمین بننے کے لیے نہیں، یبتغی بہ وجہ اللہ، وہ رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، میرا رب راضی ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، جس رب کے لیے یہ بندہ اپنا نام مٹا دیتا ہے وہ رب بخوبی جانتا ہے کون نام مٹا کے یہ رب کا گھر تعمیر کر رہا ہے، وہ نام بھی جانتا ہے، وہ کام بھی جانتا ہے۔ فلاح الجنہ، اس شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب العالمین جنت میں محل تعمیر کروا دیتے ہیں۔ میرے معزز سامعین اکرام، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، رب العالمین کی شان ہے، رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی یہ عظمت ہے، وہ کس طرح اپنے بندوں کے لیے دروازے کھولتا ہے، وہ کس طرح جنت میں جانے کے لیے اپنے بندوں کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے۔ یہاں کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے، جی دیکھیے حالات بڑے مشکل ہیں، حالات بڑے ٹف ہیں، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، بہت مشکل سے گھر کا گزارا چل رہا ہے،
کہاں سے جگہ خریدیں، کہاں سے مسجد بنائیں، بہت مشکل حالات ہیں۔ رب العالمین جس کی رحمت بڑی وسیع ہے، جس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور ساتھ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان رحمتی وسعت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ، میرے غصے پہ باری ہے۔ وہ رب العالمین کیسے دروازے کھولتا ہے؟ فرمایا امیر ہے تب بھی وہ مسجد تعمیر کرے، اگر کوئی غریب ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا من بنا للہ مسجدن صغیرن او کبیرن، بڑی نہیں بنا سکتا نہ بنا، یہ بہانہ نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے جگہ خریدوں، میں کہاں سے مسجد تعمیر کروں؟ فرمایا من بنا للہ مسجدن صغیرن او کبیرن، چھوٹی بنا لے، بڑی نہیں بنا سکتا کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی بنا لے۔ اس سے آگے اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے، فرمایا من بنا للہ مسجدن کا مفحص قطات، جس کے پاس چھوٹی سی مسجد بنانے کے لیے بھی اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، اس کے لیے بھی رب العالمین نے جنت میں داخلے کے اسباب بند نہیں کیے، جنت میں داخلے کے راستے بند نہیں کیے۔ فرمایا ایک گونسلے جتنی جگہ بھی، ایک گونسلہ دیکھا ہے نا آپ نے، چھوٹا سا، اتنا سا، اتنی جگہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے، مسجد کے لیے وقف کرتا ہے۔ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ رب العالمین اپنی شان سے، اپنی رحمت سے، اپنی عظمت سے اتنی جگہ اس نے مسجد کے لیے وقف کی، اتنا سا اس نے مسجد کے لیے تعاون کیا، بڑی مسجد نہیں، چھوٹی مسجد نہیں، ایک مسلح کے لیے تعاون کیا، ایک گونسلے جتنی مسجد بنائی۔ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ رب العالمین اپنی شان سے، اپنی عظمت کے مطابق، اپنی رحمت سے جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دیتے ہیں۔ یہ مساجد تعمیر کرنے کے فضائل ہیں۔ اس لیے معزز سامعین کرام، آؤ مسجدیں بناؤ، مسجدیں تعمیر کرنے والے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے، جنت میں محل بنتا ہے۔ جنت میں آج مجھے، یہ دنیا کا قانون ہے، نعمت بندے کے پاس ہوتی ہے نا، اس کی قدر و قیمت انسان کو نہیں ہوتی، نعمتیں جتنی پاس ہوتی ہیں انسان کو قدر نہیں ہوتی، لیکن جب یہ نعمت انسان سے چھن جاتی ہے پھر بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بڑا پچھتاتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، آؤ مسجدیں بنانے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، آؤ مسجدیں بنانے والوں کے ساتھ تعاون کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد توحید و سنت کے ساتھ جڑی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد توحید کی دعوت دینے والی بنی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے جانے کے بعد یہ صدقہ جاریہ جاری رہے قیامت تک، تو معزز سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں قیامت تک، تو پھر مسجدوں کے ساتھ جڑ جاؤ، مسجدیں بنانے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ جوڑنے والی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں، بلکہ جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ یہ میرا دوسرا نقطہ تھا کہ مسجدیں تعمیر کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مساجد تعمیر کر کے ان کو چھوڑ نہیں دینا۔ میرا کام تھا مسجد بنانا، میرا کام تھا مسجد تعمیر کرنا، بس آگے لوگوں کی مرضی ہے، وہ یہاں آتے ہیں نہیں آتے، وہ یہاں نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، بس یہ لوگ جانیں اور وہ دوسرے لوگ آتے ہیں نہیں آتے وہ جانیں۔ نہیں معزز سامعین کرام، مسجدیں بنانا مشکل کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسجد بنا کے اس کو تعمیر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مسجد بنا کے اس کو آباد کرنا یہ سب سے مشکل ہے۔ اور مسجد پتہ ہے آباد نمازوں کے ساتھ ساتھ ذکر سے ہوتی ہیں، تلاوت قرآن سے ہوتی ہیں، دعوت و تبلیغ سے ہوتی ہیں، درس و تدریس سے ہوتی ہیں، قرآن کی تعلیم سے ہوتی ہیں۔ یہ مساجد، ان کا اپنے معاشرے میں ایک اثر ہوتا ہے۔ ایسا امام ہو، ایسا خطیب ہو،
ایسا واعظ ہو کہ محلے والے لوگوں میں باتیں کریں، یہ مسجد ہے، یہاں سے قرآن و سنت کی آواز اٹھتی ہے، لوگ بات کریں، یہ مسجد ہے، یہاں پہ لوگوں کو توحید و سنت سنائی جاتی ہے، یہ مسجد ہے، اس مسجد میں اپنے بیٹوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو، یہاں پہ اخلاق تبدیل ہوتا ہے، یہاں پہ کردار بدلتا ہے، یہ مسجد کا اثر ہوتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے مساجد کو آباد کرنے والوں کے لیے یہ حدیث، این جیرانی این جیرانی، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہاں ہیں میرے ہمسائے، کہاں ہیں میرے ہمسائے؟ فرشتے کہیں گے اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو تو رب العالمین ہے، تیرے برابر کون آ سکتا ہے، تیری برابری کون کر سکتا ہے؟ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے میرے ہمسائے وہ ہیں عمال المساجد، جو مساجد کو آباد کرنے والے، میرے ہمسائے وہ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے، میرے ہمسائے وہ ہیں جو مسجدوں کے ساتھ دل لگانے والے، میرے ہمسائے وہ ہیں جو 5 وقت مساجد میں آ کے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ میں مسجد میں آتے ہیں نا تو یہ خیال نہ رکھا کریں، یہ سوچ نہ رکھا کریں میں بڑے دور سے آیا ہوں، آج انتظامیہ کا مہمان بنوں گا، بڑے دور سے آیا ہوں، اس مسجد میں افتتاح ہو رہا ہے، جمعہ پڑھوں گا، آج انتظامیہ کا مہمان ہوں۔ معزز سامعین اکرام، یہ دنیا کی انتظامیہ آپ کی کتنی قدر کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ چائے پلا دے گی، جوس آپ کے سامنے رکھ دے گی، کھانا کھلا دے گی، بس اتنا یہ دنیا میں ہوتا ہے نا، دنیا میں اتنا ہوتا ہے۔ جو مسجد میں آتا ہے وہ رب العالمین کا مہمان ہوتا ہے، وہ انتظامیہ کا مہمان نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تطہر فی بیتہ، اور یہ بات یاد رکھیے گا بہت سارے فضائل ایسے ہیں جن کا تعلق گھر میں وضو کرنے کے ساتھ ہے۔ یہاں ہمارا تو یہ رواج بن چکا ہے، ہماری یہ سوچ ہے کہ وضو جا کے مسجد میں ہی کرنا ہے، وہاں پہ پانی کا انتظام موجود ہے، وہاں پہ وضو کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، جا کے مسجد میں وضو کرنا ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو لطف، جو مزہ، جو نماز میں خشوع اور خضوع گھر سے وضو کر کے آ کے مسجد میں نماز ادا کرنے میں ہے، وہ بھاگ کے دوڑ کے آ کے مسجد میں وضو کرنا اور پھر بھاگ کے دوڑ کے جماعت کے ساتھ شامل ہونے میں نہیں ہے۔ بہت سارے فضائل ایسے ہیں جن کا تعلق گھر سے وضو کرنے کے ساتھ ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو بندہ گھر میں وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم اتی المسجد، پھر وہ مسجد میں آتا ہے، فہو زائر اللہ، وہ اللہ کا مہمان ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا تو گیا گزرا بندہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے۔ اور رب العالمین کا جو مہمان بن جائے، فہو ظاہر اللہ، جو مسجد میں آتا ہے وہ رب کا مہمان ہوتا ہے۔ وحق علی اللہ وحق علی المزور ان یکرمہ، اور جو میزبان ہوتا ہے اس کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو جانتے ہیں پھر رب کیسی میزبانی کرتے ہیں، پھر رب کیسی میزبانی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من غدا الی المسجد او راح، جو بندہ صبح کے ٹائم مسجد میں آتا ہے، صبح کے ٹائم یا ظہر عصر مغرب عشاء کسی ٹائم پہ بھی مسجد میں آتا ہے، اعد اللہ لہ نزلہ فی الجنہ، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرتے ہیں۔ تو آپ مسجد میں آتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور یہ فضیلت کس کی ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رب العالمین اپنی شان کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق
جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرتے ہیں۔ آئیں مساجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، لوگ بیزار ہیں، لوگ پریشان ہیں، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ آئیں پریشانیوں سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں، آئیں پریشانی سے اگر آپ دور ہونا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانیاں میرے نصیب میں، میرے حصے میں آ جائیں، مساجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ معزز سامعین کرام، پریشان بندہ مسجد کے ساتھ آئے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، جس بندے کو مسجد کی فکر رہتی ہے، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، رب العالمین اس کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کو بری موت سے بھی بچا دیتے ہیں۔ بری موت آپ جانتے ہیں نا کیا ہوتی ہے؟ آپ کو اس حال میں موت آئے کہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج کل کے جو حالات آپ نے دیکھے ہوں گے، کئی ایکسیڈنٹ ہم نے دیکھے ہیں، بندہ فوت ہو گیا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک گاڑی میں گانے چل رہے ہیں، یہ ہوتی ہے بری موت۔ بندہ گناہ میں مبتلا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ موت کا پیغام لے کے آ جائے، یہ ہوتی ہے بری موت۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد کی فکر میں لگا رہتا ہے، رب العالمین اس کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو بری موت سے بھی بچاتے ہیں۔ صرف 3 کام آپ نے کرنے، 3 کام۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھی ہے، دوسری نماز کا انتظار۔ آج بھی آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے، ایک نماز پڑھ کے نکلے ہیں، بس یار نماز کا پتہ نہیں ٹائم ہونے والا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز کا وقت قریب ہے، کہیں جا رہے ہیں، یار دیکھنا نماز ضائع نہ ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یہ کام کرنا ہے۔ ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں نا، اپنے گھر کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے ایک پروگرام بناتے ہیں، ایک ترتیب بناتے ہیں، ایک شیڈول مرتب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، یہ پورے دن کا پروگرام بنتا ہے۔ ذرا رب کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں اور دل سے پوچھیں کہ اس پورے پروگرام میں کبھی ہم نے نماز کو بھی شامل کیا ہے؟ کبھی نماز کو بھی شامل کیا ہے؟ میں نے یہ کام کرنے ہیں، زور کی نماز میں نے وہاں پہ پڑھنی ہے، یہاں پہنچوں گا تو عصر کا ٹائم ہو جائے گا، پھر میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، میں نے اس ٹائم پہ یہاں سے نکلنا ہے کہ نماز ادا کر سکوں۔ ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ یہ سارے گھر کے پروگرام میں میرا اور آپ کا پروگرام جو بنتا ہے، نماز کا بھی حصہ شامل ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو سوچئے، فکر کیجئے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ہو گئی ہے، دوسری نماز کی فکر۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوسرا کام المشی بالاقدام الی الجماعہ، پیدل چل کے مسجد میں آنا، پیدل چل کے مسجد میں آنا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رب العالمین نے آپ کو سہولت دی ہے، بائک دیا ہے، گاڑی دی ہے، استعمال کر سکتے ہیں، منع کوئی نہیں کرتا۔ اور رب کی شان اور رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بائک پہ بھی آپ آتے ہیں، گاڑی پہ بھی آپ آتے ہیں، تو اپنی شان اور رحمت سے وہ ان کو بھی قدموں کی شکل دے دے گا۔ المشی الی الجماعات بالاقدام الی الجماعہ، دوسرا کام پیدل چل کے جماعت کے ساتھ۔ اور تیسرا کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء بالمقارح، ناپسندیدگی کی حالت میں۔ اور ناپسندیدگی پتہ کیا ہوتی ہے؟ سخت سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، بستر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، سخت سردی، اس کے باوجود رب العالمین کا بلاوا آتا ہے، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ نرم اور گرم بستر چھوڑتا ہے، پانی گرم نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اس کی دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں، اس کو بری موت سے بھی بچاتے ہیں، بری موت سے بھی۔ 3 کام کرنے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ہو گئی، دوسری کا انتظار، اور پھر پیدل چل کے مسجد میں آنا، اور
مشکل حالات میں سخت سردی میں وضو کرنا. اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ کام کر لیتا ہے عاش بخیرن، وہ زندگی بڑی پرسکون گزارتا ہے. آج کل جس بندے سے آپ پوچھیں وہ یہی رونا روتا ہے، یار امن نہیں، یار سکون نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، حالات بڑے ٹف ہیں، کدھر جائیں، مہنگائی عروج پہ ہے، جینا مشکل ہو چکا ہے. یہ ہر بندے کی داستان ہے، اور رب العالمین کے پیارے نبی اس مسئلے کا حل پیش کر رہے ہیں. فرمایا جو بندہ یہ کام کرتا ہے عاش بخیرن، وہ زندگی بڑی پرسکون گزارتا ہے، زندگی بڑی امن کے ساتھ گزارتا ہے. بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی وہ رو رہے ہوتے ہیں، یہ بیچارہ 20 30 40 50 ہزار کمانے والا. جب بھی آپ اس سے پوچھو الحمدللہ رب کا بڑا ہی فضل ہے، رب کا بڑا ہی کرم ہے، اس کی بڑی رحمت ہے. کس لیے؟ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یہ نماز کی پابندی کرنے والا شخص ہے، یہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں نماز کو شامل کرنے والا شخص ہے. یہ سردی میں نمازوں کو ضائع کرنے والا بندہ نہیں، یہ سخت سردی میں گرم بستر کو چھوڑ کے جماعت کے ساتھ مسجد ادا کرنے والا بندہ ہے. عاش بخیرن، یہ زندگی بڑی سکون کے ساتھ، بڑی امن کے ساتھ، بڑی خوشحالی کے ساتھ گزارتا ہے. ومات علی خیرن، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو نیکی پہ اس کا اختتام ہوتا ہے. کتنا بڑا سعادت والا یہ کام ہے کہ آپ اس دنیا سے، میں اس دنیا سے رب کے پاس جا رہا ہوں تو خیر پہ ایمان کے اوپر جا رہا ہوں. یہ سب سے اہم مسئلہ انسان کو ہونا چاہیے کہ خاتمہ ایمان کے اوپر ہو. جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوتا ہے. وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور کل قیامت والے دن یہ ایسے ہوگا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. گناہوں سے پاک اور صاف اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا. معزز سامعین کرام، یہ چند گزارشات تھی مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے. اور آخری بات، مسجد کی صفائی اور ستھرائی، اس کا خیال رکھنا، یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے. مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، اس کی صفائی کرنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. آپ خادم رکھیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، خادم رکھیں، لیکن کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ خود جھاڑو پکڑا کریں، ہفتے میں ایک مرتبہ خود وائپر اٹھایا کریں. یہ کوئی حقیر کام نہیں ہے، یہ کوئی حقارت والی چیز نہیں، یہ رب کا گھر ہے، اور رب کے گھر کو صاف کرنے والا کل قیامت والے دن جنت میں داخل ہوگا. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلتے ہیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے. جو ہی نکلے قبلے کی طرف، مسجد کی دیوار پہ دیکھا تھوک پڑا ہوا ہے، تھوک پڑا ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور عظمت ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ان کو بھی تربیت کی ضرورت تھی. شروع میں اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، جاہلیت کو چھوڑا تھا. دیکھا مسجد کی دیوار پہ تھوک پڑا ہے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات کے سردار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مسجد کی دیوار سے وہ تھوک صاف کرتے ہیں. کون محبوب پیغمبر اگر ایک اشارہ کرتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوری مسجد کو دھو ڈالتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں پہ کٹ ورنے والے صحابہ کرام، لیکن ان کو حکم نہیں دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود آگے بڑھے، خود اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا، اور پھر خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا. اور وہ واقعہ بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. ایک سیاہ خاتون تھی، سیاہ خاتون، اس کو مسجد کی صفائی کرنے کا بڑا شوق تھا، بڑا شوق. ہر وقت مسجد میں گھومتی رہتی، تنکے اٹھاتی، جھاڑو لگاتی، صفائی کرتی. فوت ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے بغیر رات کو فوت ہوئی، جنازہ پڑھا اور دفنا دیا. چند دن گزر گئے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ خاتون سیاہ رنگ کی وہ کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، انتظامیہ کے لیے، امام کے لیے، خطیب کے لیے، کہ نمازیوں کا خیال رکھا کریں. اگر کوئی ایک دو نمازیں چھوڑتا ہے تو پوچھا کریں. یہ نمازی بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں،
یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آتے ہیں، پوچھا کریں، پتہ کیا کریں، نہیں آیا کیوں نہیں آیا، بیمار ہے جا کے عیادت کریں، پریشان ہے حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سبق میرے لیے اور آپ کو۔ فرمایا اللہ کے نبی وہ خاتون فوت ہو گئی تھی، ہم نے جنازہ پڑھا، دفن کر دیا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے خبر نہیں تھی، مجھے خبر نہیں تھی، سیاہ رنگ کی خاتون ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں، کوئی اس کو بلاتا نہیں، اس لیے ہم نے سمجھا آپ رات کو آرام کر رہے ہیں، اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ، قبر پہ لے چلو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر پہ گئے، صفیں بنوائیں، جنازہ پڑھا، دعائیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشش اور مغفرت کے لیے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اور پھر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ جتنے قبرستان والے لوگ تھے نا، ان کی قبروں میں اندھیرا تھا، میرے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اس خاتون پہ جو مسجد کی صفائی کرنے والی تھی، مسجد کا خیال رکھنے والی تھی، مسجد سے تنکے اٹھانے والی خاتون تھی، اس کے اوپر جنازہ پڑھنے کی وجہ سے رب نے سارے قبرستان میں جتنی بھی قبریں تھیں سب کی قبروں کو منور کر دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے مساجد کی صفائی کرنا، یہ کوئی حقیر کام نہیں۔ خود آیا کریں، جھاڑو پکڑا کریں اور وائپر پکڑا کے اللہ کے گھر کی صفائی کیا کریں۔ یہ چند گزارشات آپ کے سامنے میں نے رکھنی تھی۔ اس میں جو صحیح ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اگر کوئی کمی کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔